السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سیرت النبی کے سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً نبوت کے 11ویں سال تک مسلسل باہر سے آنے والے قافلے اور افراد کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ ابتدا میں بڑے چپکے سے، بڑی خاموشی سے مکے والوں سے اپنے آپ کو بچا کر یہ کام کرنا پڑ رہا تھا۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے اندر ایک کامیابی عطا فرمائی، اور اس طرح سے مکہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تیار ہو گئی۔ لیکن یہ تعداد ابھی بھی مکہ کے کفار کے مقابلے میں کم تھی اور کمزور تھی۔ سن 11 نبوت میں حج کا موسم آیا۔ اس حج میں مدینہ کے بہت سے افراد حج کرنے کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں الگ الگ قافلوں کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے تھے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے 6 محترم، معزز اور مقدس ہستیوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کامیابی کا ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی کی وادیوں میں تھے کہ اچانک آپ نے کسی جگہ لوگوں کے بات کرنے کی آوازیں سنی۔ آپ قریب پہنچے تو وہاں مدینہ کے 6 افراد موجود تھے: اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ۔ مدینہ منورہ کے یہ 6 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ یہ 6 کے 6 تقریباً خزرج قبیلے کے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ مدینہ کے اندر وہاں کے یہودیوں سے یہ سن رکھا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مکہ سے ایک نبی نکلے گا اور ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اور پھر ہم آپ لوگوں سے مقابلہ کر کے، آپ لوگوں سے جنگ کر کے آپ پر غلبہ حاصل کریں گے۔ تو ہمیشہ مدینے والوں سے یہودی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے تورات میں پڑھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا کہ جو نبی کے ساتھ ہوگا اسے غلبہ حاصل ہوگا۔ تو باقاعدہ جنگ میں غلبے کی بات وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نبی آئے گا، اس پر ہم ایمان لائیں گے، اس کے ساتھ ہم رہیں گے اور اس کے ساتھ مل کر تم کو مزہ چکھائیں گے۔
قبیلے یعنی یثرب کے یہ 6 افراد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی دعوت، اسلام کی دعوت سن رہے تھے، تب انہوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کیا کہ یہ وہی تو نبی نہیں ہے جس نبی کے بارے میں یہودی ہم کو دھمکیاں دیتے تھے کہ نبی کے ساتھ مل کر ہم آپ پر غلبہ حاصل کریں گے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ہاں یہ وہی نبی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کر لی اور اسی جگہ پر ایمان لے آئے۔ یہ 6 لوگوں کا ایمان قبول کرنا یہ مدینہ میں باقاعدہ ایک بڑی تبدیلی کی علامت تھی، اس لیے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مدینہ میں رہتے ہوئے ایک زمانے سے آپس میں جنگ کرتے ہوئے پریشان ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، اگر ہمیں نبی کے ساتھ رہتے ہوئے غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو ہم وہاں امن قائم کریں گے، ہم کمزوروں کو ماریں گے نہیں، پریشان نہیں کریں گے، بلکہ امن قائم کریں گے۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اِنَّا قَدْ تَرَكْنَا قَوْمَنَا وَلَا قَوْمَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالشَّرِّ مَا بَيْنَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس شہر سے آئے ہیں وہ شہر میں ایک ایسی قوم ہے جن کے دلوں میں نفرت اور عداوت اتنی زیادہ بھری ہوئی ہے کہ ویسی نفرت اور عداوت دیکھی نہیں جاتی، کسی قوم میں ایسی نفرتیں نہیں ہیں جیسی وہاں کی قوم میں ہیں۔ فَعَسَىٰ أَن يَجْمَعَهُمُ اللَّهُ بِكَ فَسَنَقْدِمُ عَلَيْهِمْ فَنَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَمْرِكَ۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شخصیت، آپ کی اس دعوت کے ذریعے ان کے دلوں کی نفرتوں کو ختم کر دے گا۔ ہم یہاں سے وہاں جائیں گے اور انہیں آپ کی باتیں بتائیں گے، آپ کا پیغام سنائیں گے۔ وَنَعْرِضُ عَلَيْهِمْ الَّذِي أَجَبْنَاكَ إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الدِّينِ، اور جو دین آپ نے ہمیں سنایا ہے، ہم نے جس کو قبول کیا ہے، ہم انہیں بھی اس دین کو قبول کرنے کی تعلیم دیں گے۔ فَإِن يَجْمَعَهُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَلَا رَجُلَ أَعَزَّ مِنْكَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس قوم کے دلوں میں محبت پیدا کر دی تو آپ سے بڑھ کر عزت دار کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ مدینہ کے ان 6 لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کی، واپس مدینہ گئے اور وہاں انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اس طرح سے وہ دعوت کامیاب ہوتی گئی، یہاں تک کہ پھر یہی لوگ تھے جن کو بعد میں انصار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ ایسے وقت میں جبکہ ادھر مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا نزول ہوا، آپ کو نبی بنایا گیا، مدینہ کے اندر باقاعدہ اوس اور خزرج نامی 2 مشہور قبیلے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 120 سال گزر گئے تھے، یہ ہمیشہ جنگ کی حالت میں رہتے تھے۔ 120 سال کا عرصہ گزرا جو انہوں نے جنگ شروع کی ہے کبھی تھمی نہیں ہیں۔ گھر تباہ ہو گئے، آبادیاں تباہ ہو گئی، تجارتیں تباہ ہو گئی، زراعتیں تباہ ہو گئی، کھیتیاں تباہ ہو گئی، نسلیں تباہ ہو، کئی نسلیں گزر گئی۔ ہر آنے والی نئی نسل آپس میں لڑا کرتی تھی۔ اوس اور خزرج کا یہ عالم تھا۔ مدینہ جنگ زدہ علاقہ تھا، امن نہیں تھا، سکون نہیں تھا، کئی انسان قتل کر دیے گئے۔ اور یہ اوس اور خزرج جو مدینہ کے مشہور قبیلے ہیں، یہ حقیقت میں حارثہ بن ثعلبہ الازدی کے بیٹے ہیں۔ یہ دونوں بھائی تھے۔ حارثہ بن ثعلبہ الازدی کے 2 بیٹے، ایک کا نام اوس، دوسرے کا نام خزرج۔ یہ دونوں بھائی سے جو نسلیں آئی انہیں وہ اوس اور قبیلے خزرج کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں غسان اور قحطانی قبیلے کے لوگ ہیں جو یمن سے
مدینہ منورہ منتقل ہو گئے تھے، لیکن یہاں آ کر انہوں نے ہمیشہ آپس میں عداوتیں اور نفرتیں پھیلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے بعد انہیں اس بات کی تمنا ہوئی کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی دعوت کی وجہ سے ہمارے شہر کے اندر امن آ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو جنگ زدہ ہیں، جو جنگی ہیں، جنہوں نے ہمیشہ جنگیں کی ہیں، قتال کی ہیں، اسلام کو وہ امن والا دین بتا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امن کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگ اسلام کو ہی بدامنی کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ اسلام سے دہشت گردی پھیلتی ہے، اسلام سے فلاں تعصب ہوتا ہے، اسلام سے قدامت پسندی آتی ہے، نہ جانے کس کس طرح کے الزامات اسلام پر لگائے جاتے ہیں، جبکہ ان لوگوں نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس لیے لایا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان پر ایمان لانے سے، ان کی بات کو قبول کرنے سے پورا شہر امن والا شہر ہو جائے گا، ہمارے درمیان کی جو نفرتیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تقریباً جب 5 سال ہو چکے تھے، اس وقت تک اوس اور خزرج نے کئی جنگیں لڑی تھی، اور آخری جنگ تھی یوم بعاث کے نام سے، بعاث نامی ایک جنگ جو بنو قریظہ کی کسی علاقے میں ہوئی تھی، جس جنگ میں اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، تھک گئے جنگ سے، پریشان ہو گئے تھے۔ جب بھی جنگ ہوتی ہے ہمارے بزرگ مارے جاتے ہیں، ہمارے بڑے مارے جاتے ہیں، ہمارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کب تک ہم لڑائی کرتے رہیں گے؟ باقاعدہ دونوں قومیں، اوس اور خزرج دونوں قبیلے مایوس ہو چکے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اب بس، اب اس سے زیادہ لڑا نہیں جاتا، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، تجارتوں میں دل نہیں لگتا، بس نفرتیں ہیں، ان پر حملہ کریں گے، ان کو ماریں گے، ان کا گھر تباہ کریں گے، ان کی کھیتی تباہ کریں گے، تباہ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اس آخری جنگ کے بعد، یوم بعاث جس کو کہا جاتا ہے، اس جنگ کے بعد باقاعدہ دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ ہم عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا سرپرست مان لیتے ہیں اور تھوڑا سا تھم جاتے ہیں، جنگ کے حالت سے باہر آ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو یہی رئیس المنافقین کو بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ ابھی میں سردار بنا تھا مدینے کا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے اور لوگ ان کو سردار ماننے لگے۔ اس کی وجہ سے اس کو بڑی نفرت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری سرداری چھن گئی۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ان کے جنگ کے خاتمے کا ذریعہ بنایا، ان کے درمیان جو آپسی عداوتیں تھیں ان عداوتوں کے خاتمے کا ذریعہ بنایا، اور مدینہ شہر کو، پورے کے پورے شہر کو امن والا مرکز بنا دیا۔ آج دنیا کے اندر اگر کہیں مسلم ملک ہے، مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، وہاں ہمیں بدامنی نظر آتی ہے، بے حیائی نظر آتی ہے، برائیاں نظر آتی ہیں، قتل و غارت گری نظر آتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ اگر اسلام سے واقعی شہر میں امن آتا ہے، قبیلوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان کی نفرتیں ختم ہوتی ہیں، تو فلاں ملک کتنے برباد ہیں، یہ ہمیشہ یہاں جنگ ہوتی ہے، ہمیشہ یہ لڑائیاں کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ یہ تباہ ہوتے ہیں، کبھی یہاں سکون نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام پر عمل نہیں کیا۔ مسلمان ضرور ہیں، اسلام پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہود نے کہا تھا کہ ہم تمہارے جو نبی آنے والے ہیں اس نبی کی ہم پیروی کر کے ان کا ساتھ دے کر تم پر غلبہ حاصل کریں گے، اور یہ مدینہ سے آنے والوں نے یہی کام کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نبی کی بات ہم سے پہلے یہود تک چلی جائے اور ہم سے پہلے وہ انہیں پکڑ لیں، وہ ان کے ساتھ ہو جائیں تو وہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔
ان تک بات پہنچنے سے پہلے ان پر ایمان لے آؤ، ان کو اپنے ساتھ کر لو اور ہمیں غلبے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ دینے کا مطلب ایمان لانا، ساتھ دینے کا مطلب تھا ان کی باتوں کو ماننا، ان کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا۔ ساتھ دینے کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہو گے تو تمہارا غلبہ رہے گا، مومن نہیں رہو گے تو غلبہ نہیں ہوگا۔ مسلمان ہونے سے غلبہ نہیں ہوتا ہے، مومن ہونے سے غلبہ ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں جو ممالک تباہ ہیں مسلمانوں کی ماتحتی میں، وہ اسلام کو، ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ان کے پاس نہ عدالتیں اسلام کے مطابق ہے، نہ پارلیمنٹ اسلام کے مطابق ہے، نہ ملک کا نظام اسلام کے مطابق ہے۔ ہزاروں علماء ہیں، ہزاروں مدرسے ہیں، لاکھوں مساجد ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، مگر اسلام نہیں ہے ان کی زندگی میں، ان کے نظام میں، ان کی حکومت میں، ان کے ملک میں، جس کی وجہ سے وہ تباہی ہم کو نظر آتی ہے۔ اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے جو 6 افراد نے اسلام قبول کیا پھر مدینہ منورہ واپس گئے، ان کی یہ سوچ تھی کہ اس سے امن پھیلے گا۔ اس سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے یہ مدینہ کے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بعد میں ان کے جو مقام مرتبے کو بلند کیا ہے کہ وہاں سے پھر اسلام کو مکمل ساری دنیا میں غلبہ حاصل ہوا۔ نبی کا ساتھ دینے سے جہاں وہ خود آپس میں متحد ہوئے، جہاں ان کا شہر امن والا شہر بنا، وہی شہر وہ دارالاسلام بھی بن گیا، دارالامن بھی بن گیا، دنیا کا سب سے بڑا اسلام کا مرکز بھی بن گیا، یہاں تک کہ مکہ سے آنے والے لوگوں کے لیے بھی پناہ گاہ بن گیا۔ جس جگہ پر مسلمان پریشان حال تھے، مسلمان جب وہاں آئے، اوس اور خزرج جو آپس میں لڑائی کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، اب یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور باہر سے آنے والے مسلمانوں کو بھی انہوں نے اپنا بھائی بنا لیا۔ اسلام پر عمل کرنے کا یہ بڑا فائدہ ہے۔ تو دنیا میں جہاں بھی حقیقت میں ملک کے نظام میں اسلام ہوگا، وہاں کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں پر غلبہ عطا کرے گا، اس ملک میں امن ہوگا، اس ملک کے لوگوں میں محبت ہوگی، اس ملک کے لوگوں کے درمیان آپس میں جو رنجشیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر وہ ممالک جہاں اسلامی نظام ہے، وہاں لوگوں کے درمیان نفرتیں کم ہیں، وہاں آپسی عداوتیں، قبائلی جنگیں، مسلکی جنگیں کوئی نہیں ہیں۔ جہاں اسلامی نظام ہے وہاں ہر طرح کی عداوتوں کے ذرائع ختم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسلام مکمل طور پر قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم جہاں رہتے ہیں، جس حالت میں رہتے ہیں، جتنی استطاعت ہو اپنے استطاعت کے مطابق اپنی زندگی میں اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔